پناہ سے، جلانا ہے مجھے ہر شمع کو دل سو سے پناہ سے، تیری تاریخ راتوں میں چراغاں کر کے چھوڑوں گی، مجھے اے ہم نشی رہنے دو شغل سینے قادی میں، مجھے اے ہم نشی رہنے دو شغل سینے قادی میں، کہ میں داغ محبت کو نمایاں کر کے چھوڑوں گی، جو ہے پردوں میں پنہا چشم بینا دیکھ لیتی ہے، جو ہے پردوں میں پنہا چشم بینا دیکھ لیتی ہے، زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے۔ حضرات، خوابوں کا تعلق انسانی تصورات سے ہوتا ہے، اسی لیے تصورات کو خواب و خیال بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ خواب شرمندہ تعبیر ہوتے ہیں اور کچھ شرمندہ تعبیر ہونے سے رہ جاتے ہیں، اور انسان حسرت و یاس کی تصویر بنا دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن وہ خواب دیکھنا بند نہیں کرتا۔ اس کا خواب حقیقی اور خارجی دنیا میں ظہور پذیر ہو یا نہ ہو، وہ خواب تو خواب ہی ہوتا ہے، وہ پلکوں پر خواب بہرحال سجاتا ضرور ہے، وہ دنیاوی تصوراتی محل بناتا ضرور ہے، اس کا خواب دنیا میں حقیقی اور خارجی ظہور پذیر ہو یا نہ ہو، وہ پلکوں پر خواب بہرحال سجاتا ضرور ہے، وہ تصوراتی محل بناتا ضرور ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے اور ہر انسان سے اس فطرت کا ظہور ہوتا ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، ہمارا پیارا وطن ہندوستان، جس کے ذرے ذرے سے ہمیں پیار ہے، جس کی محبت ہمارے رگ و ریشے میں پیوست ہے، اور حدیث کی حیثیت سے ایک مشہور جملہ حب الوطن من الایمان، حب الوطن ایمان کا ایک قصہ ہے۔ یہ حدیث خواہ نبوی ہو یا نہ ہو، لیکن یہ جملہ انسانی جذبات کی عکاسی بہرحال کرتا ہے، اسی لیے اور وطن کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دل میں بھی تھی۔ جب آپ مکہ المکرمہ سے رخصت ہوئے اور ہجرت کرتے ہوئے آپ ایک ایسے ٹیلے پر کھڑے ہیں جہاں سے مکہ مکرمہ نظر آتا ہے، اور آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات تھے، تو کتنا پاکیزہ شہر ہے، تو مجھے کتنا محبوب ہے، اگر میری قوم تو مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں تجھے چھوڑ کر کہیں سکونت اختیار نہ کرتا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کا بےوفا ہوتا ہے، اسی کی بھلائی سوچتا ہے، اور ہر محب وطن وطن کا بےوفا ہوتا ہے، وطن کی بھلائی سوچتا ہے، اور حب الوطن نے تمام انسانوں کو کچھ خواب دیے ہیں جن کی تعبیرانہ ان کا مطمح اور مقصد زندگی ہے۔ تصورات کی ایک نئی دنیا ہے، ایک نئی بستی ہے، وہ دنیا، وہ بستی جہاں واقعی ہندوستان جنت نشی بن جاتا ہے، اور تمام باشندگان ہند کے لیے امن و سکون، چین و اطمینان کا گہوارہ ہو جاتا ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، ہمارے خوابوں کا ہندوستان وہی ہے جو ہمارے بزرگوں کے خوابوں کا ہندوستان تھا، جو خواب انہوں نے یہاں کے لیے دیکھے ہیں وہی خواب ہم بھی دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہیں گے، اور ان کی تعبیریں تلاش کرتے ہیں۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، ہمارے اکابر نے ملک کی آزادی کے لیے جان و مال لٹا دیا، اور ان کے اس مجاہدانہ اور سرفروشانہ کارناموں کی وجہ سے یہ ہے کہ آج ملک غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہوا، کیونکہ غلامی ٹوٹ گیا اور چاروں طرف خوشی و مسرت کے شادمانے بج اٹھے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، جب ملک انگریزوں کی حکومت میں تھا، ملک پر انگریزوں کی حکومت تھی، تو اکابر علماء کے ایک نمائندہ مشہور اخبار نے اپنے شجرات میں لکھا تھا کہ ہم موجودہ نظام ہستی میں تبدیلی کیوں چاہتے ہیں، کیا اس لیے کہ رام راج قائم کرے، کیا اس لیے کہ اپنے حقوق کو نظر انداز کرے، بلکہ ایسا نہیں ہے، ہم اس کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے جو ہمارے حقوق پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اور جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، ان کی زندگی پر پوری طرح سے اسلامی شریعت حاوی ہو چکی ہے، لیکن افسوس کہ یہ خواب اب تک منتظر تکمیل ہے، بلکہ دن بدن ان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، ان کی راہ میں رکاوٹیں کھلی جا رہی ہیں، پھولدار جھاڑیاں ان کی راہوں میں بچھائی جا رہی ہیں۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، ہم اپنے اس خوابوں کے ہندوستان سے کس طرح دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔ اگر ہندوستان میں شراب پر پابندی لگا دی جائے، جوا سٹہ بند کر دیا جائے، اور یہاں کا نوجوان مغربیت کا دلدارہ نہ ہو، یہاں کی عورتیں مشرقی تہذیب کو اپنے لیے باعث افتخار نہ سمجھے، تو یہ ہمارے خوابوں کا ہندوستان ہوگا۔ اگر
ہے، وطن کی فکر کرنا دان مصیبت آنے والی ہے، وطن کی فکر کرنا دان مصیبت آنے والی ہے، کئی بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، وما علینا الا البلاغ۔